اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے یہاں سے اپنی عارضی زندگی کو وہ گزار دیں تاکہ وہ پرہیزگار بنے. ضرب اللہ مثلا الرجل فی شرکاء متشاکسین. اس بات کا مرکز اللہ کی ذات کی بجائے دنیا کی چیزوں کو بنائے رکھا، حالانکہ اسے چاہیے یہ تھا کہ اپنے خوف اور محبت کے جذبات کا مرکز اللہ کی ذات. حوصلوں اور تمناؤں سے بری ہوئی زندگی جو ہے ہر چیز سے جدا ہو کر قبر کی تنہائیوں میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، موت کا سامان کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہر لمحے، ہر لحظے، ہر گھڑی ہم موت کو یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم عوان صاحب اور وہ خواتین و حضرات کو زندگی کا اور ان حالات میں ان مشکلات کا سامنا کرنے کا قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں راستہ بتائیں، ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ ان حالات میں امت مسلمہ کس طریقے سے اپنی بقا کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. محترم حضرت قبلہ محمد اکرم آوان صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. حضرات گرامی، دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے ایک طویل آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل میں سے ایک بہت ہی عظیم فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے رب العالمین نے. یہ تو رمضان المبارک کی نعمتیں شمار میں نہیں آتی. یہ ایسا باسعادت مہینہ ہے جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 11 مہینے اللہ کی مخلوق اس کی رحمت کو پکارتی ہے، لیکن یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمت مخلوق کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. جنت کے در اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نوافل کا اجر فرائض کی طرح اور فرائض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. توبہ کی توفیق ارزاں ہوتی ہے اور توبہ کی قبولیت کی ساعتیں آتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا جہنم سے رہائی کے پروانے حاصل کرنے کا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جس کا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا. یاد رہے، جو شخص بات کرتا ہے اس بات میں بات کرنے والے کا یعنی کلام کرنے والے میں متکلم کا پرتو اور اثر ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے. آپ کسی بندے کو
जुआरियों के पास बिठा दें, सिर्फ उनकी गप शप सुनता रहे, उसे जुए से रग़बत पैदा हो जाएगी। आप किसी बंदे को शिकारियों के पास उठना बैठना कर दें, उसका वो चंदे उनके साथ उठता बैठता रहे, सिर्फ बातें सुनकर उसमें उस तरह का ज़ौक़ पैदा हो जाएगा। किसी बंदे को अहलुल्लाह के साथ बैठना नसीब हो जाए, रफ्ता रफ्ता उसकी तबीयत नेकी की तरफ मायल हो जाएगी। यानी कलाम करने वाले का, मुतकल्लम का एक अक्स, एक परताव होता है उसके कलाम में। और जब अल्लाह जल्ला शानू कलाम फरमाते हैं और फिर उसने एजाज बख्शा इस मुख्ते गुबार को कि अपने शर्फ़े कलाम से नवाजा, तो कुरान की असल कैफियत वो है कि साहिब कलाम के जमाल का परताव कुलूब में उतरे और वो जिस लज्जत आशनाई की बात हो रही थी वो लज्जत आशनाई पैदा करता चला जाए। अगर परतवे जमाल को कुलूब में न उतारा जाए तो वो फायदे मुरत्तब नहीं होते जो होने चाहिए। हमारा मुशाहिदा है कि हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन तौफीक अमल नहीं होती। हम कुरान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हज करते हैं, उसके साथ झूठ भी बोलते हैं, कम तोड़ते हैं, कत्लो गारतगरी भी करते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, हमारे हाथ खून से रंगीन भी हैं, ज़बानों पे आयात की तलावत भी है, हमारे दामन हराम माल से लुथड़े हुए भी हैं और जबीने सजदा रेज भी हैं। हमारे हाथों में खून आलूद तलवारें और खंजर भी हैं और आयात की तिलावत भी है। हज़रात गिरामी, कुरान हकीम का तो एजाज यही है कि साहिब कलाम के परतवे जमाल को लेकर आता है और कुलूब को सैराब करता चला जाता है। फिर बड़ी अजीब बात इसमें यह है कि सारी मखलूक ने इसे आकाए नामदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक तर्जुमान से सुना, इसलिए कि ताबानी परतवे जमाल अपने अंदर वो बुलंद, वो आला, वो पाकीज़ा, वो लतीफ कैफियत रखती है कि बजुज़ नबी बराह रास्त सुनने का कोई मुतहम्मल नहीं हो सकता। अंबिया के अलावा कलामे इलाही को सुनने का कोई इंसान मुतहम्मल नहीं हो सकता। तबाह हो जाए, मिट जाए, उसकी खाक भी बाकी न रहे। ये सलाहियत, ये हौसला सिर्फ अंबिया को अता होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आली है कि आपने अल्लाह का कलाम बराह रास्त वसूल किया बजरिया वही इलाही, और मखलूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफीद हुई तो गोया दो आदशा हो गया कि उसमें परतवे जमाले बारी भी है और उसमें हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक भी शामिल हो गई। जब हम तक पहुंचा, जब मोमिन तक पहुंचा तो वो दो आदशा हो चुका था। और कैसा अजीब आदमी है कि दावे इस्लाम के साथ कुरान उसकी जुबान पे रहता है लेकिन उसके दिल में नहीं उतरता। कितनी अजीब बात और कितनी बड़ी बदनसीबी है। एक आयत कुरान की आप कोई ले लें,
کم و بیش 6500 آیات میں سے کوئی ایک آیت لے لیں، انسانی زندگی کا پورا نصاب اس آیت میں موجود ہوگا، ہما پہلو ہما جہت۔ تو پھر یہ اتنی 6500 کے قریب یا 30 پارے یا اتنی لمبی گفتگو کا، کسی نے مفسرین کرام نے پہ سوال کیا کہ حسن کلام یہ ہوتا ہے کہ بات کم از کم کی جائے، گفتگو طویل اور مفہوم کم ہونا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے، حسن کلام یہ ہے کہ گفتگو کم ہو اور مفاہیم کا اس میں دریا ہو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اوتیت جوامع الکلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے مجھے یہ کمال بخشا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں تو اس میں جہان بھر کے حالات سمو دیتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ سوال ہوا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن انہوں نے بات کو بڑھایا، ہے عصائی اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، اور پتہ نہیں کتنی طویل باتیں کی، اس سے میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ کام بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ تو انبیاء تو حسن کلام کا نمونہ ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بات اتنی لمبی کیوں کر دی؟ بڑا خوبصورت جواب دیا مفسرین کرام نے، اور شاعر نے اسے ایک شعر میں ڈھال دیا ہے۔ بیک لفظ تواں گفتن تمنائے جہان را، بیک لفظ تواں گفتن تمنائے جہان را، منز بیر حضوری طول دادم داستان را، کہ ہاں یا نہ میں ساری بات ختم ہو جاتی ہے، ایک لفظ میں دنیا بھر کی بات کا جواب ہو سکتا ہے، لیکن جو لذت حضوری تھی، جو ہم کلامی کا لطف تھا، اس نے مجھے بے بس کر دیا اور میں بات کو لمبا کرتا چلا گیا، بڑھاتا چلا گیا۔ منز بیر حضوری طول دادم داستان را، مجھے لذت ملی اس میں اور میں اسے بڑھاتا چلا گیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کسی بندے سے نہیں، رب العالمین سے ہم کلام، اور لذت کلام نے موسیٰ کلیم اللہ کو بے بس کر دیا کہ وہ کلام کو مختصر کرنے کی بجائے بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہی حال بندے مومن کا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑتے چھوڑتے بھی کہتے ہیں ایک آیت تو اور پڑھ لوں بس کرتا ہوں، ایک رکوع ہو جائے بس کرتا ہوں، اور اگر وہ ذوق نصیب نہ ہو تو بندہ کھڑا ہوا گھڑیاں گنتا رہتا ہے کہ یار ابھی تک مولوی صاحب رکوع پر نہیں گئے، یہ کب جان چھوڑے۔ یہ دونوں حالتیں ہیں جن کے درمیان ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ لذت آشنائی اسے مجبور کرتی ہے کہ اور بھی سن اور بھی پڑھ۔ عجیب بات ہے، قرآن کی تلاوت مسنون ہے، سنت ہے، لیکن قرآن کا سننا فرض ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ پڑھنا سنت ہے، لیکن پڑھا جا رہا ہو تو سننا فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پڑھنا تو آپ نے اپنی مرضی سے ہے، لیکن جب آواز کان میں پڑ رہی ہو تو آپ کی مرضی ختم ہو گئی، اب اس کی مرضی ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن کو دھیان سے سنو، خاموش ہو جاؤ، چپ سادھ لو، کہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، بے وقوفو رحمت باری برس رہی ہے، اور تمہارا دامن دل جدھر نظر جائے گی، جدھر خیال جائے گا، جدھر سوچ جائے گی، جدھر فکر جائے گی، دامن دل تو ادھر ہوگا۔ اگر بات کرو گے، اگر کہیں اور دیکھو گے، اگر کچھ اور سوچو گے
تو رحمت باری ادھر برس رہی ہے اور تم دامن ادھر خزاں کی طرف پھیلا رہے ہو. لہذا اللہ نے فرض کر دیا مومنوں کے لیے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری خاموشی، پوری توجہ، پوری دھیان سے ان کیفیات کو سمیٹو جو دلوں میں اتر جاتی. لیکن اس کے لیے سینوں میں دل چاہیے، دل میں حیات چاہیے، دل میں شعور چاہیے، دل میں طلب اور آرزو چاہیے. ایسے دل چاہیے جو سوچ سکتے ہوں، جو سمجھ سکتے ہوں. اور اس کے لیے زندگی چاہیے. مردوں کے دل دھڑکا نہیں کرتے، مردوں کے دل سوچا نہیں کرتے. ابھی حضرت موت کی بات کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مولانا ان لوگوں کو موت کی بات سنا رہے ہیں جو مر چکے ہیں، جن کا صرف دفن ہونا باقی ہے لیکن مر چکے ہیں. اگر زندہ ہوتے تو عالم اسلام کی تباہی پہ کراتے تو صحیح. زندہ کمزور بھی ہو تو اس کی آہ تو نکل جاتی ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو تو ٹپکتا، کسی کے لب پہ آہ تو آتی. دنیا میں 200 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے. دنیا کی مجموعی آبادی لگ بھگ 600 کروڑ یا 6 ارب ہے، جس میں 1/3 میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہیں دعوی اسلام تو ہے. 57 ریاستیں مسلمانوں کے پاس ہیں اور دنیا میں معاشیات اور انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کا 80% ان 57 ریاستوں میں ہے، جس پہ کافر بھی زندہ ہے. اسلامی ریاستیں اپنا تیل، اپنی معدنیات، اپنی زراعت خود کنٹرول کر لیں تو کافر کی باری بھیک مانگنے کی آ جائے، جبکہ بھیک مسلمان مانگتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے زندہ لوگ ہیں؟ کیا زندگی کے لیے اتنا امتحان کافی نہیں ہے کہ اسے خنجر چبویا جائے، اس کے سامنے عالم اسلام کی عزتیں تار تار ہوں، اس کی بچیاں چلا رہی ہوں، اس کے بچوں کے پرخچے اڑائے جا رہے ہوں، قاتل ان کے منہ میں پانی ڈالے یا دانہ ڈالے تو ڈالے. امت مسلمہ کی کوئی حکومت، کوئی حکمران، کوئی سیاسی جماعت، کوئی عوام، کوئی عام آدمی ایک آہ بھی نہ بھرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مردوں کا جہان ہے جن کے دفن میں تاخیر ہو رہی ہے، زندے نہیں ہیں. کچھ مردے دفن ہو جاتے ہیں، کچھ کے دفن میں تاخیر ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم وہ مردے ہیں جو ابھی چل پھر رہے ہیں، رزق اللہ کا خراب کر رہے ہیں، اللہ کی زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اللہ کی زمین کو مزید گناہوں سے پریشان کر رہے ہیں. جبکہ انہی مردوں میں زندہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دہشت گرد کہلائے اور خطرناک ترین انسان کہلائے، جنہیں قید کرنے کے بعد، ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کے بعد بھی کافر قریب نہ جا سکے اور ان پر آسمانوں سے آگ اور آتش برسائی گئی، بم برسائے گئے اور کہا قیدیوں نے بغاوت کر دی. لیکن جب لاشوں کے ٹکڑے سمیٹے گئے تو ہاتھ بندھے ہوئے پائے گئے، 2 بازو اکٹھے ملے جن کے ہاتھ رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے. کیسے عجیب لوگ تھے جنہیں کافر قید کرنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر خطرناک سمجھتا ہے. زندہ وہ تھے یا زندہ ہم ہیں جن کے درمیان بیٹھ کر وہ کہکا لگا کر شراب بھی پیتا ہے اور اپنی فتح کے جشن بھی مناتا ہے. میرے بھائی دل کی بات تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو زندگی کے آثار نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا
کہ جب عرصہ معاشر قائم ہوگا لوگ اٹھیں گے. میں شاید موضوع سے ہٹتا جا رہا ہوں لیکن میں یہ حدیث بیان کر کے واپس آتا ہوں. حالات ہی ایسے جذباتی ہیں کہ وہ بندے کو اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں. تو کچھ لوگ اٹھیں گے جن میں صحابہ کرام، جن میں شہداء بدر و احد اور حضرت حسان کے زمانہ کے جانثار لوگ شامل ہوں گے. وہ جب اٹھیں گے جسم کٹے پھٹے خون آلود لباس اسلحہ پاس اس حال میں اٹھیں گے کہ خون کے فوارے جاری ہیں. اٹھ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائیں گے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ. جنت بھی سجی سجائی قریب کھڑی ہوگی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ. میدان حشر میں جہنم کو بھی گھسیٹ کے لایا جائے گا کہ دیکھ لو جو انکار کرتے تھے. تو وہ بجائے میدان کی طرف جانے کے جنت کا دروازہ جا کر کھٹکھٹائیں گے. تو انہیں عرض کیا جائے گا کہ حضور ابھی تو آپ اٹھے، عرصہ معاشر قائم ہوا، ابھی تو حساب کتاب ہوگا، میزان عدل پر جائیے، حساب دیجئے. پھر وہاں سے آپ پل صراط سے گزر کر جب یہاں پہنچیں گے تو دروازہ کھلا پائیں گے. حضور فرماتے ہیں وہ اپنی تلواریں ڈھالیں پھینک دیں گے اور متوجہ اللہ ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ تیرے احسانات کی تو کوئی حد نہیں کہ ہم گمراہ تھے، تو نے ہادی برحق کو مبعوث فرما کے ہمیں اپنی راہ عطا فرمائی. ہمیں مال دیے، جان دی، اولاد دی، گھر دیے، ملک دیے، زمینیں دیں، لیکن اللہ تیرے نبی کی اطاعت میں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیے، وہ زمینیں چھوڑ دی، قبیلے چھوڑ دیے. جان بچی تھی وہ بھی ہم نے تیری راہ میں دے دی. جسم بچا تھا اس کے پرخ سے اڑ گئے. بار الہ تیری عطا کا تو کوئی حساب نہیں، لیکن ہمارے پاس جو کچھ تھا تیرے نام پہ لٹوا دیا. اس فرشتے سے ذرا پوچھ یہ تو بتائے کس بات کا حساب مانگتا ہے؟ بچا کیا تھا جس کا حساب اسے دینا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ارشاد ہوگا ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو. نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بعد میں آنے والی امت کی دو جماعتیں ہوں گی جو بلا حساب جنت داخل ہوں گے. عرض کی یا رسول اللہ بعد میں آنے والوں میں ایسی خوشبخت جماعتیں کون ہوں گی؟ فرمایا ایک وہ جو غزوۃ الہند میں شرکت کریں گے، اور ایک وہ جو نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی رفاقت میں جہاد کریں گے. یہ دو جماعتیں بلا حساب جنت داخل ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزوۃ الہند کی ابتدا ان جانثاروں نے کر دی جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑی دہشت گرد طاقت کے مقابلے میں سرنگوں ہونا پسند نہیں کیا. وہ بھی حکومت کر سکتے تھے، ان کے پاس ملک بھی رہ سکتا تھا اور اربوں ڈالر بھی وہ لے سکتے تھے. جب ان کے ایک ایک آدمی کے پیچھے 2.5 کروڑ ڈالر انعام دینے کا وعدہ ہے کہ کوئی ایک اطلاع دے دے ایک بندے کی 2.5 کروڑ ڈالر لے لے. اگر وہ بندہ خود بکے تو کتنے ڈالر ملے؟ لیکن ڈالروں کو عقل گنتی ہے اور لذت آشنائی کو دل حکمران ہوتا ہے اور عقل ماتحت ہوتی ہے. ہم دنیا کی محبت میں اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ ہماری عقل بادشاہ ہوتی ہے اور دل سوئے ہوئے. وہ اس لیے اسیر نہیں ہوتے کہ ان کے دل آزاد ہوتے ہیں. لذت آشنائی وہی دل محسوس کرتے ہیں جو زندہ ہوں، باشعور ہوں، صاحب فکر ہوں اور فیصلہ کر سکتے ہوں. ورنہ تو فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہمالیہ پہ بھی قرآن کا نزول ہوتا تو اس کے ذرات بن کر بکھر جاتے۔ اس میں پرتو جمال ہے، اس میں ذوق آشنائی ہے، اس میں قرب الہی اور وصال الہی کی لذتیں ہیں۔ یہ قوت تو میں نے ہمالیہ کو بھی نہیں دی کہ میرے جمال کو برداشت کر سکے۔ ہاں ولیکن یسانی قلب عبد المومن، بندے مومن کا دل جو ہے وہ زندہ ہو تو وہ میرے جمال سے سیراب ہوتا ہے، اسے جذب کرتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے۔ تو حضرات رمضان المبارک کی بہت بڑی نعمت نزول قرآن ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فہم قرآن کا اور پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، جنہیں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ تو ذوق کی بات ہو گئی۔ قرآن ذوق کے علاوہ اس مادی وجود کے ساتھ بھی کوئی بحث کرتا ہے۔ فرمایا ہدن للناس، پہلی دفعہ ایسی کتاب نازل کی گئی جس نے روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے متعین کر دیے۔ نظام ہائے حیات، نظام ہائے حکومت، نظام ہائے معیشت، نظام ہائے عدالت، نظام ہائے سیاست، انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں میں فیصلہ کن رہنمائی کر دی کہ سارا اس اب دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی آسمانی کتاب نے اور اللہ کے کسی رسول نے ساری دنیا کو بیک وقت مخاطب نہیں فرمایا۔ ساری کتابیں ہدایت تھیں مخصوص قوموں، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص زمانوں، مخصوص علاقوں کے لیے، اپنے اپنے وقت کے لیے۔ لیکن قرآن عظیم وہ نعمت ہے جو صرف اللہ کر سکتا ہے کہ بیک وقت مشرق و مغرب، شمال و جنوب، روئے زمین کے سارے انسانوں کے لیے طریقہ کار وضع کر دیا جائے، اور وہ اتنا خوبصورت ہو کہ دنیا کے موسم، دن رات کا فرق اسے متاثر نہ کر سکے۔ قوموں کے مزاج الگ، قوموں کی زبانیں الگ، قوموں کا انداز الگ، پھر قوموں کے موسم الگ، قوموں کے شب و روز الگ الگ، کہیں اب یہاں دن ہے کہیں رات ہوگی۔ تو یہ زمانے کے فاصلے، شب و روز کے فاصلے، موسموں کا الگ الگ ہونا، قوموں کے الگ الگ مزاج اور فکری استعداد کا الگ الگ ہونا، استعداد کار کا الگ الگ ہونا اسے متاثر نہ کر سکے، بلکہ ایسا خوبصورت دستور دے جس پر دنیا کی ہر قوم ہر حال میں ہر جگہ رہتے ہوئے عمل کر سکے، اور یہ صرف قرآن نے دیا۔ اگر ہم اسلامی ریاستوں میں قرآن نافذ نہیں کر سکے تو بھی ہمارے پاس ایک دلیل تو ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں مسلمان موجود ہیں، اور کسی ملک میں ادائیگی صلاۃ یا حج کی ادائیگی یا عبادات کی ادائیگی یا رمضان رکھنے کا کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا؟ کس نے ایسا اصول دیا؟ اب جو قوانین دنیا کے دوسرے ملکوں میں انہیں یہاں لاگو کرنا ممکن نہیں رہتا، یہاں کا اصول دوسرے مشرق والے جو سوچتے ہیں مغرب والوں کو پسند نہیں آتا، جو شمال والے سوچتے ہیں جنوب والوں کی فکر سے الگ ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہی کی تعلیمات اور اس کے احکام ہیں کہ آج بھی روئے زمین پر جن احکام پر عمل ہو رہا ہے وہ انسانی مزاج اور موسم اور حالات اور فکر کے مطابق ہیں، اور کہیں بھی اس میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح زندگی کے پورے نصاب کو اگر قرآن میں ڈھال لیا جائے تو روئے زمین کی ساری قومیں بلا تکلف اس میں ڈھل سکتی ہیں، اور اس کی دلیل ہے وہ ریاست
جو خلفائے راشدین نے ہسپانیہ سے لے کر چائنا تک اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک صرف 23 برسوں میں بنا دی، اور جس کا حکمران مسجد نبوی کا خطیب تھا، اور جس کے ہر قریے، ہر شہر اور ہر فرد پر اسلامی نظام رائج تھا، اور کہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ما ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہدایت کے معنی دو طرح کے آتے ہیں، رہنمائی کے بھی، رہبری کے بھی۔ ساری انسانیت کے لیے رہنما تو ہے، لیکن عمومی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ دلائل کے ساتھ واضح کر دیتا ہے حق کو اور باطل کو، انصاف کو اور ظلم کو، سچائی کو اور جھوٹ کو، دلائل کے ساتھ الگ الگ کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم کا دیکھنا عبادت، سننا فرض، سمجھنا سعادت، لیکن مقصد قرآن پر عمل کرنا ہے۔ مقصد حیات یہ ہے کہ اس کتاب عظیم پر عمل نصیب ہو جائے، اور وہ درد اور وہ لذت آشنائی نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں بھی زندگی عطا کر۔ قرآن زندوں کو مخاطب کرتا ہے، اور مردوں کی جب بات آتی ہے تو اپنے نبی کو بھی منع فرما دیتا ہے کہ مردوں کے ساتھ بحث کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں نہیں سنوا سکتے، انہیں رہنے دیجئے۔ اگر کوئی زندگی سے وہ لذت نکال دے جسے لذت آشنائی کہا گیا ہے، تو پھر بندہ چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے۔ اور ایک عرب شاعر نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا جو مکہ میں تھے اور ایمان نہیں لا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ ان کے وجود ان کے دلوں کی قبریں بن گئی ہیں۔ یہ انسان زندہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کی بات پہ بھی تڑپتے نہیں ہے نا، یہ زندہ نہیں ہے، ان کے دل مردہ ہیں اور ان کے وجود ان کے دلوں کی قبریں ہیں۔ عالم اسلام پہ اب وہ جمود طاری ہے جو مسلمان کا حصہ نہیں تھا۔ اس درد کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے حیات نو عطا کر۔ جہاں تک مایوسی کی بات ہے، مسلمان کے لیے تو مایوس ہونا ویسے بھی حرام ہے، اور میں اس حدیث کی روشنی میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ ایک ملی جلی کیفیت رہتی ہے، مسلمانوں کی شہادت اور ظالمانہ شہادت پہ دکھ بھی ہوتا ہے، اور ان کی اللہ کے ہاں عظمت اور وصال الہی کی اس کیف پہ حسرت بھی آتی ہے، ذوق بھی بڑھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جنگ اب چھڑی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ جنگ چلے گی انشاءاللہ، اور یہی غزوۃ الہند بنے گی، اور افغانستان ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، کشمیر ہی نہیں، بھارت ہی نہیں، یہ بر صغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس لیے پورا ہند جسے آپ بر صغیر کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز اسلامی ریاست کے سانچے میں ڈھلے گا، اور روئے زمین پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی جو تاریخی آئی ہے، میری رائے میں اللہ آزما رہا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون صرف فتح کا ساتھی ہے اور ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جس طرح اس نے اپنے بندوں کو حد میں آزمایا، حنین میں آزمایا، اور پھر ان کی تعریف کی کہ میں نے تو ان پر بڑے مشکل وزلزلوا زلزالا شدیدا، میں نے تو انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا، لیکن ان بندوں میں میرا عشق تھا، محبت تھی، یہ ثابت قدم رہے۔ اولئک هم الصادقون، اگر زمین پہ کسی کو سچا دیکھنے تو ان لوگوں کو دیکھو، یہ سچے، یہ کرے لوگ۔ یہ چھوٹی سا جو درمیان میں وقفہ آیا ہے،
یہ صرف وہ تمیز کر رہا ہے کہ کون ڈٹ جاتا ہے اور کون غیر اسلامی طاقتوں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ نہ اسامہ بن لادن اور امریکہ کی لڑائی ہے، نہ ملا عمر اور امریکہ کی لڑائی ہے، نہ پٹھانوں اور امریکہ کی لڑائی ہے، یہ دو تہذیبوں کا تصادم ہے۔ جو اب امریکہ نے کھلے عام کہنا شروع کر دیا ہے کہ طالبان کا جرم یہ تھا they were going to finish our culture around the globe، کہ وہ ہماری تہذیب جسے ہم روئے زمین پر پھیلا چکے ہیں۔ کوئی کلمہ پڑھتا ہے لیکن رہنا ہماری طرح چاہتا ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں رہنا ہماری طرح چاہتے ہیں، ہندو ہیں بت پوجتے ہیں لیکن وہ رہنا بود و باش، کھانا پینا، لباس، چال ڈھال، آئین، دستور، معاملات ہماری طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا پہ جس تہذیب کو، جس نظریے کو ہم پھیلا چکے ہیں، یہ اسے نابود کرنے جا رہے تھے۔ یہ دو نظریوں کی جنگ ہے، ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف کفر ہے۔ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق کو غالب آنا ہے، باطل کو مٹنا ہے۔ یہ گھڑی آزمائش کی ہے کہ کون اس مشکل وقت میں ثابت قدم رہتا ہے اور کون کفر کی گود میں جا گرتا ہے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو اثبات عطا فرمائے، درد دل عطا فرمائے، فہم قرآن عطا فرمائے، اور ان سب شہداء کے منازل اور بلند فرمائے۔ جو مجاہد ابھی ڈٹے ہوئے ہیں انہیں ہمت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کاش کوئی تیر، کوئی گولی، کوئی بم ہمارے لیے بھی لکھ دیتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔